السلام علیکم کلاس فورتھ سیرت طیبہ کا باب چل رہا ہے ہمارا۔ سیرت طیبہ میں اب ہمارا سبق ہے ہجرت حبشہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 32۔ ہجرت کے معنی و مفہوم۔ ہجرت کے لفظی معنی ہیں وطن چھوڑنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کی خاطر ایک علاقے کو جہاں دین پر چلنے کی آزادی نہ ہو چھوڑ کر کسی پرامن علاقے کی طرف چلے جانا۔ ویسے ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ لغت میں اگر آپ ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے تو ہجرت کے معنی ہیں وطن چھوڑ دینا، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ جہاں پر آپ جس علاقے میں یا جس ملک میں جہاں پر بھی آپ جو ہے وہ دین پر عمل نہ کر پائیں، دین اسلام پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس جگہ کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ ہجرت۔ اور اس جگہ چلے جانا جہاں پر آپ آرام سے دین پر عمل کر سکیں، دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ اب ہے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ افریقہ، براعظم افریقہ آپ نے سنا ہوگا، امریکہ سنا ہے آپ نے، اسی طریقے سے یورپ سنا ہوگا آپ نے۔ ایک براعظم ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے افریقہ، اور اس میں یہ ملک تھا حبشہ۔ آج کل اسے کہا جاتا ہے ایتھوپیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس دور میں نجاشی کہا جاتا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہیں نجاشی کہا جاتا تھا۔ جب کفار نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم دل اور نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں کرتا تب تک تم وہیں ٹھہرے رہو۔ اس طرح موت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی ان کی وائف، ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ یہ مہاجرین حبشہ میں امن اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگے، لیکن چند ماہ بعد وہاں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ وہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ مکہ آنے کے بعد ان پر دوبارہ وہی ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس میپ بنا ہوا ہے، ایک طرف آپ کو ایران لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف جزیرہ عرب مکہ کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھیں پیلے رنگ میں، اور یمن لکھا ہوا ہے، بحر عرب لکھا ہوا ہے، یعنی عرب کا یہاں سمندر ہے، بحر کا مطلب ہے سمندر، اور ادھر لکھا ہوا ہے بحر قلزم، اور پھر اس کے اس طرف لکھا ہوا ہے حبشہ، مصر لکھا ہوا ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا میپ تھوڑا بنا کے بتا دیتی ہوں آپ کو، دیکھیے اس طرح کا میپ آپ کی جو ہے وہ بک پہ بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کا لکھا ہوا ہے جزیرہ عرب، یعنی یہاں پر مکہ اور یہاں پر مکہ ہے، یہاں پر یہ آپ کا ہے ایران، اور یہ ہے آپ کا بحر عرب، یعنی یہاں پر سمندر تھا، اور یہ بھی سمندر ہے، یہ بحر قلزم ہے، اور اس کو کراس کر کے ادھر آئے ہیں، سمندر کو کراس کر کے یہ ہے جگہ حبشہ، جہاں لکھا ہے مصر، یہ ہے حبشہ کی جگہ۔ تو یہ یہاں سے پھر سمندر بیچ میں آیا ہے، اس کو کراس کر کے یہ لوگ یہاں پر آ گئے، اور یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ کون تھے؟ نجاشی، اور وہ بہت زیادہ کیا تھے؟ رحم دل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر اتنے ظلم ہو رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھیج دیا۔ اب پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ یہ لوگ سمجھے کہ اب جب وہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے تو وہ ہم پر ظلم نہیں کریں گے، تو وہ فوراً جو ہے وہ واپس مکہ آ گئے۔ اب جب مکہ آئے تو پتہ چلا وہ افواہ کیا تھی، وہ خبر کیا تھی؟ جھوٹی تھی، اور انہوں نے پھر دوبارہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اب حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، دوسری دفعہ بھی پھر دوبارہ ہجرت ہوئی ہے۔ مظلوم مسلمانوں پر کفار کے مظالم پھر بڑھ گئے، جن کو دیکھ کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حبشہ مسلمانوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ثابت ہوا تھا۔ اس مرتبہ نبوت کے 6 سال 83 مردوں یعنی 83 مردوں اور 11 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔
اس دفعہ بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 زیرک آدمیوں، زیرک کا مطلب ہے عقل مند اور ہوشیار آدمیوں، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو قیمتی تحفے اور ہدیے دے کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ یہاں پر آ گئے، دوبارہ مسلمان یہاں پر آ گئے، واپس دوسری ہجرت ہوئی، اور یہاں پر جو ہے جب وہ لوگ آ گئے اور امن و سکون سے رہنے لگے، پھر مکہ والوں کو جو ہے ان کو خبر ملی کہ لوگ تو آرام سے رہ رہے ہیں، وہاں پر پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر وہاں سے بھی نکلوانے کی دوبارہ کیا کی کوشش کی، اور اس کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا، زیرک آدمیوں کو، یعنی بہت عقل مند اور ہوشیار آدمیوں کو بھیجا۔ ان کے نام کیا تھے؟ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص۔ ان کو تحفے تحائف خوب اچھی طریقے سے دے دلا کے نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ نجاشی کو جو ہے وہ یہ خوب تحفے وغیرہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اور ان کے خلاف باتیں کریں گے، اور کسی بھی طریقے سے مسلمان جو یہاں پر آرام سے رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکلوا دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ یہاں پر پہنچے۔ اب انہوں نے بہکاتے ہوئے نجاشی سے کہا، پہلے تو آئے، پھر تحفے وغیرہ دیے، پھر انہیں بہکانے کی کوشش کی نجاشی کو، وہاں کے جو بادشاہ تھے، اور کیا کہا؟ اے بادشاہ، مکہ کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہے، اس لیے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ انہوں نے نیا دین بنا لیا ہے اور یہ آپ کے دین کو بھی برا بولتے، اس کو بھی صحیح نہیں مانتے، تو اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں اور انہیں یہاں سے نکالیں اور ہم انہیں واپس لے جائیں گے، اور یہ ہماری کیا ہے؟ غلام ہے۔ کیونکہ نجاشی بہت عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کا موقف سننے کے لیے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ موقف کا مطلب ہے ان کا نقطۂ نظر، وہ کیا، ان کے دماغ میں کیا بات ہے، ان کا انداز فکر کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اپنے دربار میں بلایا، کس کو؟ مسلمانوں کو بھی۔ اب انہوں نے تو مسلمانوں کے خلاف خوب ساری باتیں کر لی تھی، نجاشی نے لیکن ان کی باتوں پر پورا بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں سے بھی بات سنیں گے، اس لیے مسلمانوں کو بھی دوبارہ کیا کیا؟ اپنے دربار میں بلایا کہ مسلمان آئیں اور بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار ازدانہ نے نجاشی کے دربار میں پر اثر تقریر کرتے ہوئے کہا، اب یہاں پر جو آئے ہیں مسلمان، تو اس میں سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر ازدانہ، انہوں نے نجاشی کے دربار میں زبردست قسم کی تقریر کی اور کیا کہا؟ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے جو لوگ طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہماری طرف اپنا رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا، انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر حال میں سچ بولیں، کسی پر ظلم نہ کریں، نماز پڑھیں، صدقات و خیرات دیں۔ جب ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ انہوں نے پوری بات واضح بتا دی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بتایا ہے، سچ بولیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اور صدقہ کریں، خیرات کریں، ظلم نہ کریں، نماز پڑھیں۔ اب یہ تمام چیزیں جب ہم نے مان لی تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم ستم شروع کر دیے اور ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ ہم ان کے مظالم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ یہ ساری بات جعفر طیار ازدانہ نے ان سے کہی، نجاشی سے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار ازدانہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام سنانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا نجاشی نے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اترا ہے، یعنی قرآن جو اترا ہے ان کے اوپر، وہ مجھے سنائیے۔ حضرت جعفر رضی نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر نجاشی بادشاہ آبدیدہ ہو گیا یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اصل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، نجاشی جو بادشاہ تھے یعنی عیسائی تھے۔ اب جب
اور جعفر طیارستان نے سورہ مریم کی آیتیں سنائیں اور اس میں بی بی مریم کا بھی ذکر ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حضرت جعفر طیارستان سے پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا یقین کرتے ہو، کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ اب جب حضرت جعفر طیارستان نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، یعنی وہی بات جو سچ بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہ، بلکہ وہ اللہ کے کیا ہے، بندے ہیں۔ وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو وہ ظاہر اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے تھے، وہ انجیل پڑھتے تھے۔ تو نجاشی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے، یعنی جیسے تنکا ہے اس کے برابر بھی وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ہم انہیں بیٹا نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ آخر میں انہوں نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یعنی وہ انہوں نے بات مان لی، سمجھ لی، کیونکہ وہ ظاہر صحیح دین پر تھے، جو صحیح دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ بالکل اسی کو مانتے تھے۔ اب یہ جو کفار مکہ باہر سے آئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی تبدیل کر دیا تھا اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عیسائی ہے تو یہ بھی یہی سوچتے ہوں گے، لیکن وہ تو صحیح دین پر تھے اور صحیح بات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے فوراً اس بات کو مان لیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے۔ آخر میں انہوں نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے ملک میں اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دینے سے انکار کر دیا۔ نجاشی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس طرح قریش کا وفد ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ اب ہوا کیا کہ نجاشی جو ہے، جب انہوں نے سورہ مریم سنی تو وہ بڑی تسلی میں ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ نجاشی جو ہے وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے نہیں کیا، مکہ والوں کے حوالے نہیں کیا، اور ان کا وفد جو ہے وہ ناکام لوٹا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں پر، مسلمانوں کو کہا آپ یہاں پر اطمینان سے رہیے، آپ کو یہاں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ان کو کہہ دیا کہ میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر رہا، اور خود کیا کیا، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود تھی کہ آخر میں اللہ کے پیغمبر کون سے آئیں گے، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مان لیا کہ وہ تو واقعی اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا، اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور یوں قریش کا وفد جو ہے وہ جو پورا گروپ پہنچا تھا، کفار کا وفد کا مطلب ہوتا ہے گروپ، بہت سارے لوگ ایک ساتھ جب کہیں جاتے ہیں اور ملکی لیول پر، یعنی کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں اپنے بہت سارے لوگوں کو بھیجتا ہے، وہ وفد کہلاتا ہے۔ تو پورا قریش کا وہ وفد جو ہے وہ ناکام لوٹا اور انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو یہ تھا آپ کا سبق ہجرت حبشہ۔ اب یہاں سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی خود اہم باتیں اس میں کیا تھیں۔ مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اسلام ہے، اس لیے وہ اپنی عزیز سے عزیز چیز بھی چھوڑنے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ظاہر ہے اپنا ملک چھوڑا، یہ سب کچھ چھوڑا، کس لیے؟ اسلام کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، دین اسلام پر چلنا۔ اور جب دین اسلام پر نہیں چلا جا رہا ہو تو پھر ہر چیز کیا ہے، وہ جو دین اسلام پر نہ چلنے دے وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق ہجرت حبشہ۔ اب یہاں پر مندرجہ سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1، ہجرت کے معنی اور اہمیت بیان کریں۔ ہجرت کے معنی اور اہمیت کیا ہے کہ یہاں پر جو آپ کا ہجرت کے معنی ہے وطن چھوڑنا، اور اس کی اہمیت کیا ہے،
کسی بھی جگہ پر اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور دین پر چلنے کی آزادی نہ ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ حبشہ کہاں واقع ہے اور اسے آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ حبشہ افریقہ میں واقع ہے اور اسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت اس لیے کی ان کے اوپر اتنے سارے ظلم ہو رہے تھے، مکہ میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی۔ اس طریقے سے آپ اس کے جوابات خود لکھیے گا اور پھر اس کے بعد مس کو دکھائیے گا کہ مس ہم نے بالکل صحیح لکھے۔ جب مس دیکھ لیں گی تو پھر اسے فیئر کیجیے گا۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کس نے کی؟ اب کس نے کی جگہ پر آپ کیا لکھیں گے؟ ان کا نام لکھیں گے، کس نے کی تھی؟ اب میں نہیں بتاؤں گی، آپ نے خود چیپٹر پڑھنا ہے اور آپ نے میری بھی لیکچر کو اچھی طریقے سے سنا ہوگا، ایک دفعہ اور پڑھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ نجاشی کے دربار میں کس نے بہترین تقریر کی تھی، وہ نمائندگی انہوں نے ہی کی تھی۔ قریش کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا تھا؟ یہ آپ کو سارا جواب یہاں پر کیا ہے؟ مل جائے گا بک میں، اور آپ نے یہ خود نکالنا ہے اور خود لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں اور سوال نمبر 3 درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ اپنی بک پہ کر لینا ہے۔ ایک دفعہ جب اچھی طریقے سے دوبارہ پڑھ لیجیے گا تو اس کو بلینکس کو بھی اور یہ درست جملوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جن کی بک نہیں ہے، صاف ستھری ہے، وہ اپنی بک پر کر لیں، اور جن کی پرانی ہے اور گندی ہوئی بھی ہے تو وہ اپنی کاپی میں اتار کے لکھیں۔ مس آپ کی اسی پہ چیک کر دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔